مبارک موسم ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر، بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر بخشش ہوتی ہے، توبہ کر لو۔ مگر اس میں بھی شرابی نہیں بخشے جاتے جب تک توبہ ہاتھ پیر کام کر رہے، کچھ نہیں۔ کیا حالت ہے، اس منزل سے گزرنا ہے مجھے بھی اور آپ سب کو۔ زنا کی منزلوں، زنا کی محفلوں کو آباد کرنے والے، نشہ کرنے والے، عورتوں پہ بدنگاہی کرنے والے، سود کے دھندے کرنے والے، جوا کھیلنے والے، اللہ کو ناراض کرنے والے، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے والے، حلال و حرام میں فرق نہ کرنے والے، دین دھرم سے بیگانہ ہو کر زندگی گزارنے والے۔ کبھی سوچا؟ امام لکھ رہے ہیں موت فتاوی رضویہ شریف میں موت کا ایک جھٹکا صرف 100 تلواروں کی ضربوں سے سخت تر، اور پھر فرماتے ہیں روح کے نکلنے کی منزل 300 تلواروں کی ضربوں سے زیادہ۔ اور جب موت کا فرشتہ حضرت ملک الموت انسان کو اس کی موت سے پہلے گھورتے ہیں تو ان کے گھورنے کا حال یہ ہے کہ انسان اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں موت کے وقت وہ پیاس، موت کے وقت وہ پیاس، کون سی پیاس؟ بے نمازی کو 7 سمندروں کی پیاس سے زیادہ پیاس، کہ 7 سمندر منہ میں نچوڑ دیے جائیں تو بھی پیاس نہ بجھے۔ اور رشتہ دار کیا کر رہے ہیں؟ قطرہ قطرہ پلا رہے۔ غور کرنا، جب کوئی بندہ پیاسا زیادہ ہو تو اس کو قطرہ پر قطرہ پلاؤ گے نا تو اس کی پیاس بجھے گی نہیں بلکہ اور اس کی پیاس بڑھ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا منزل آنے والی۔ میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں روٹی پکانا، برتن دھلنا، کپڑے دھلنا اچھی بات ہے، تم گھنٹوں کچن میں گزارتی ہو، 10 منٹ مصلے کے لیے میری بہن کیوں نہیں نکال لیتی؟ میں جھگڑا لگانے نہیں آیا، لیکن ایک بات کہنا، جس دن مر جاؤ گی نا شوہر دفن کرتے آتے ہوئے سوچے گا بیوی چلی گئی اب اس کے بعد کون؟ یہ اتنی بے وفا دنیا۔ اپنے شوہر کا حق ادا کرو، مگر یہ یاد رکھ لو کہ دنیا میں کوئی اپنا نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات مولائے کائنات کی۔ تمہارا نکاح تو یوپی میں ہوا، بہار میں ہوا، بنگال میں ہوا، مہاراشٹر میں ہوا، ممبئی میں ہوا، اندور میں ہوا، مالیگاؤں میں ہوا، لیکن جو نکاح آسمانوں پر ہوا، جس نکاح کی گونج جنت کے درختوں تک پہنچی، حوروں نے جن کے گیت گائے، فرشتوں نے جس میں شرکت کی، آدم نے جس میں خطبہ پڑھا، آسمانوں پہ آدم خطبہ پڑھ رہے، زمین پر سید العالم خطبہ پڑھ رہے۔ غور فرمائے، ایسا نکاح مولا مشکل کشا نے جس دن سیدہ فاطمہ الزہرا پاک کا مثال ہوا۔ بات یاد آ گئی ہے تو سن لیں، عنوان میں نہیں ہے لیکن یہ تو ہر عنوان کا عنوان ہے، توجہ کریے۔ اللہ اکبر، جس کے محل میں جنت کے درخت کے پتے ہلائے گئے اور اہل بیت کی تعداد کے برابر وہ پتے گرائے گئے، اور اہل بیت قیامت تک جتنے اہل بیت کے محبین پیدا ہوں گے ہر پتے پر اہل بیت کے محبین کا نام تھا، اور انہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے نکاح کے تصدق جنت کا داخلہ عطا کیا گیا۔ وہ نکاح کی بات کر، ایسا نکاح ہوا کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اٹھا کر کے کتابیں دیکھیں۔ سید محمد گلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نظم العالی میں، نزہت المجالس میں، علامہ عبدالرحمن، اس طرح ہمارے بزرگوں نے بہت لکھی روایات، حالانکہ اس میں ذوق بھی ہے لیکن ضعیف روایتیں جو وہ فضیلت کے باب میں، فضائل کے باب میں مقبول ہیں، اس لیے میں تھوڑی وضاحت کے ساتھ غور کریں۔ ایسا نکاح جو آسمانوں پہ ہوا، جناب آدم خطبہ دے رہے، زمین پہ ہوا سید آدم خطبہ دے رہے، جان آدم خطبہ دے رہے، آسمانوں پہ فرشتوں کی شرکت ہے، زمین پر صدیق و فاروق، عثمان غنی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو ہریرہ، ایسے لوگوں کی شرکت ہے۔ توجہ کریں، یہ حال ہے۔ اب غور کریں، مولا مشکل کشا وہ نکاح ہوتا ہے۔ اچھا وہ میاں بیوی کیسے؟ ایک بات آپ کو، کون سا شوہر کون سی بیوی کے ساتھ جنت میں ہوگا اس کی گارنٹی نہیں۔ گارنٹی اس لیے نہیں ہے علامہ صاحب کہ شوہر جنت میں جائے گا یہ یقینی نہیں ہے، اس لیے گارنٹی نہیں۔ بیوی جنت میں جائے گی یہ بھی یقینی نہیں، اس لیے گارنٹی نہیں ہے۔ لیکن مولائے کائنات کے ساتھ جنت میں سیدہ فاطمہ الزہرا رہے گی،
یہ گارنٹی حضور نے دی. اور ایک حدیث اور سن لیں, ایک اور سن لیں. ایک دن جنت میں سورج نکلے گا, لوگوں کو ایسا لگے گا. توجہ فرمائیں, کیا پیاری بات یاد ہے, سبحان اللہ. دل میں جائز مرادیں لے لیں, بہت خوبصورت سی بات یاد ہے. ایک دن جنت میں لوگوں کو لگے گا کہ سورج نکلا, اور اس سورج کی کرنوں سے جنت کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا, اور پوری جنت کے اندر بجلی کی طرح پھوٹ ہو گئی. تو لوگ کہیں گے فرشتوں, جنت میں تو سورج نے نکلنا ہی نہیں تھا, آج سورج نکلا کیسے؟ بھئی سورج اور چاند تو کہیں اور پڑے ہوں گے, وہاں جنت میں سورج چاند نہیں ہوں گے. کہاں پڑے ہوں گے یہ کہہ کر کے کوئی میں آپ کے سامنے کوئی بحث کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا, لیکن علماء سے پوچھ لینا کہ وہ سورج چاند جنت میں نہیں ہوں گے. وہاں نہ رات ہوگی نہ وہاں دن ہوگا, وہاں تو صبح صادق کا ٹائم ہوگا. میں نے سوچا یا اللہ جنت میں صبح صادق کا ٹائم کیوں ہوگا؟ تو عشق کہنے لگا صبح صادق میں حضور کی پیدائش ہوئی. سارے ٹائم ختم کر دیے جائیں گے, صرف میلاد النبی کا وقت رکھا جائے گا. جس ٹائم میں میلاد مصطفیٰ کی صبح صادق, بس ویسا ٹائم ہوگا. اور وہ وقت بہت خوبصورت لگتا ہے. کتنا خوبصورت ہے. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں صبح کے ٹائم چلا کر, تو اور ٹائم میں چلنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اور تم تو سوئے رہتے ہو, دوسرے لوگ صبح صادق کے ٹائم چلتے رہتے ہیں. پھر وہ ہلکے پھلکے بھی ہوتے ہیں, ان کے پیٹ بھی بڑے نہیں ہوتے, ان کے اندر شوگر بھی نہیں ہوتی, وہ بہت چلتے ہیں لوگ, اور اس وقت کا چلنا بڑا خوبصورت ہے. میں کہتا ہوں کیوں چلایا جا رہا ہے؟ دوپہر میں بھی تو چل سکتے ہیں, لیکن صبح میں اتنا زور کیوں ہے؟ اگر لوگ کسی بھی وجہ سے کہیں ہم نے تو برکت رکھی ہے ولادت مصطفیٰ کے بعد, میلاد النبی کے ٹائم. غور فرمائیں کیا شان ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال تو یہاں تو سورج نہیں ہوگا, پھر یہاں سورج چمکا کیسے کہ جنت کا ذرہ ذرہ جو منور تھا مزید منور ہو گیا. تو فرشتے کہیں گے تم نے صحیح سنا تھا کہ جنت میں سورج کبھی نہیں نکلے گا, اور سورج نکلا بھی نہیں. جس کو تم سورج کی کرن سمجھ رہے ہو, دراصل آج ہوا یہ ہے کہ علی و فاطمہ نے آج مسکرا دیا ہے, تو ان کے مسکرانے سے ایسا نور نکلا ہے کہ جنت کا ذرہ ذرہ مزید منور ہو گیا. جن کی مسکراہٹوں کی یہ شان ہے جنت میں. اب سنو مولا علی, جس دن سیدہ پاک کا وصال, مخدومہ پاک دنیا سے تشریف, مولا علی جنازے کے پیچھے روتے چل رہے تھے, حسنین قریبین رو رہے تھے. ایسا لگتا تھا حضور کے وصال کے بعد سب سے بڑا غم اگر اہل البیت پہ ٹوٹا ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کے بعد, جس نے اپنے جنازے کے لیے فرمایا تھا رات کو نکالنا تاکہ اجنبی مردوں کی نظر میرے جنازے پر تک نہ پڑے. ہائے ہائے, جب قبرستان پہنچے اور سیدہ پاک کو آرام کے لیے قبر میں لٹا دیا گیا, تو قبر کے کنارے کھڑے ہو کر مولا مشکل کشا نے آواز دی, فاطمہ فاطمہ فاطمہ. 3 مرتبہ پکارا, کوئی جواب نہیں آیا. مولا پاک تو رو ہی رہے تھے جدائی میں. فرماتے ہیں علی کو پہلے ہی یقین تھا کہ دنیا میں کوئی اپنا نہیں, اللہ اس کے رسول کے سوا, لیکن آج علی اس کو دیکھ رہا ہے. یہی فاطمہ تو تھی نا, ایک بات پکارتا تھا, 3 مرتبہ لبیک کہتے رہتے, خود بھوکا رہ کر مجھے کھلاتی تھی, خود بھوکا رہ کر مجھے. سیدہ پاک نے ایسا کیا کہ خود بھوکے رہ کر مولا مشکل کشا کو کھلایا, خود غمگین رہ کر شوہر کو خوش کرتی تھی. ہاتھوں میں چکی چلاتے چلاتے چھالے اور گٹے پڑ گئے تھے. کتنے مالدار باپ کی بیٹی نے کتنی سختی اور مصیبت میں زندگی کو گزارا. سیدہ کے بابا سے بڑھ کر کوئی مالدار نہ دنیا میں تھا, نہ ہے, نہ ہو سکتا ہے, لیکن چکی خود چلاتی ہے, کپڑے خود دھلتی ہے, اور حالت یہ ہے کہ ایک چادر میں 17 پیون لگے ہوئے ہیں, اس چادر میں زندگی گزارتی ہے. اور جب ایک دن اپنے بابا سے کنیز اور غلام طلب کرنے کے لیے جاتی ہے تو حضور یہ کہہ کے واپس کر دیتے ہیں, ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے. فاطمہ میں تم کو غلام اور کنیز کیسے دے سکتا ہوں. اللہ اکبر. اس شان سے زندگی گزارنے والی مولا کائنات کہتے ہیں قبر کو ڈھک دیا جائے. علی کو یقین تھا, لیکن آج علی دیکھ رہا ہے کہ اللہ رسول کے سوا دنیا میں کوئی اپنا نہیں ہے.
اندازہ فرمائے میری بہنوں، جو نکاح آسمان پہ ہوتا ہے اس کی شان یہ ہے، ہمارے نکاح تو زمین پہ. بیوی بیمار پڑتی ہے تو شوہر کہیں اور تکنے لگتا ہے، شوہر کی غیر موجودگی میں بعض بے بات کہیں اور تکنے لگتا ہے. یہ حالات ہیں. آپ اندازہ کرو جب مر جائیں گے تو کیا ہوگا. آج اپنی آخرت کی فکر خود کر لو، اپنی قبر کی فکر خود کر لو. بات کہیں تو سمیٹنا پڑے. بس جاتے جاتے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، شب برات کا مبارک موسم ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر، بنو کلب کی بکریوں کی تعداد کے برابر بخشش ہوتی ہے. توبہ کرنا، مگر اس میں بھی شرابی نہیں بخشے جاتے جب تک توبہ نہ کرے. ایک دوسرے سے کینہ اور بغض رکھنے والے بھی بخشے نہیں جاتے جب تک دل سے کینہ نہ نکال دے. اور جادوگر لوگ بھی بخشے نہیں جاتے، جادو کرنے کرانے والے بھی بخشے نہیں جاتے جب تک کہ وہ لوگ توبہ نہ کر لے. ماں باپ کے ساتھ بے ادبی بے حرمتی کرنے والے بخشے نہیں جاتے جب تک ماں باپ کو راضی نہ کر لیں. آخر میں عرض کروں، کچھ لوگ ہیں وہ کہیں بھی دفن ہو، کہیں بھی دفن مریں گے تو عذاب قبر ہو. آپ نے ہم نے سن رکھا ہے نا کہ سفر حج میں مریں گے تو سیدھا جنت میں جائیں. لیکن الزواجی سے ایک روایت سن، میرا انکار نہیں ہے، فضیلت اپنی جگہ. نئے نئے نعت اور مشاعرے کے لیے ایم جے میڈیا نیو کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیوز دیکھ سکیں آپ سب سے پہلے.